الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد قال الله تعالى: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. واجب الاحترام قابل قدر نمازی احباب، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم انسان کی ہدایت اور اس کی زندگی کے رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے ہم نے ایک چیز کو بیان کیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تھی، وہ بیمار رہے، تقریباً 7 سال یا 13 سال وہ بیماری کی حالت میں رہے. سب کچھ ختم ہو گیا، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. مجھے تکلیف پہنچی ہے، دکھ پہنچا ہے، بیماری پہنچی ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے رب آپ رحم کرنے والے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور اللہ نے ان سے اس تکلیف کو، اس بیماری کو ختم کر دیا. تو نبی نے دعا مانگی ہے اور اللہ نے قبول فرما لی. تکلیف پہنچی تھی، بیماری تھی. اور حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ پچھلے جمعۃ المبارک ہوا کہ آپ بھی جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، اور آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی. اور جب آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے، ایک تھوڑی سی لغزش ہو گئی، اللہ کا حکم نہیں آیا، آپ کشتی میں سوار ہو کر کے جانے لگے. پھر کشتی سے سمندر میں ڈال دیے گئے تو مچھلی نے پیٹ میں لے لیا، منہ میں لے لیا، تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب اندھیریوں کے اندر ہے، وہاں سے اللہ کو پکارا. غم پہنچ گیا نا، مصیبت پہنچ گئی، حالات کے اندر آ گئے. پھر اللہ کو پکارا. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. جو آدمی تکالیف میں ہو، مشکلات میں ہو، غموں میں ہو، اس کے لیے یہ دعا ہے کہ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے. اس کی تعداد بھی ہم نے بتائی تھی کہ 313 دفعہ پڑھ کر کے دعا مانگے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات نصیب فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ دو پیغمبروں کا تذکرہ تھا۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے تیسرے نبی کا تذکرہ کیا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، حضرت زکریا نے جب اپنے رب کو پکارا اور کہا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا رب مجھے ایسے مت چھوڑیے، تنہا اکیلا مت چھوڑیے، وانت خیر الوارثین، آپ ہی بہترین وارث ہیں، بہترین وارث ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور آپ وہیں پر رہا کرتے تھے۔ وہاں ایک جوڑا تھا، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، شوہر کا نام عمران ہے، بیوی کا نام حنہ ہے، اولاد نہیں تھی، اللہ سے منت مانی اللہ اولاد دے دے، اس اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اب اللہ نے اولاد کے لیے امید دے دی، اور امید ہو گئی تو یہ نیت کی کہ یہ اولاد بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ چونکہ امید یہ تھی کہ لڑکا ہوگا، مگر وہ اللہ کا کرنا کہ لڑکی پیدا ہو گئی، جس کا نام رکھا گیا مریم۔ یہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہیں ہے۔ اب بیٹی پیدا ہو گئی، نام رکھ دیا گیا مریم۔ اب اس کو ماں نے کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس کے عابدوں کے سامنے لے جا کر کے رکھ دیا، اور کہا کہ میں نے اللہ سے یہ منت مانی تھی اور میں اس منت کو پورا کرنے کے لیے آئی ہوں۔ بچی لا کر کے رکھ دی گئی تو تمام علماء، عبادت گزار، سارے لوگ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس بچی کی تربیت پرورش ہم کریں گے، مگر حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، ایک تو میں تمہارا سردار ہوں، دوسرا نبی ہوں، اور تیسرا اس بچی کا خالو ہوں، اس بچی کا خالو ہوں۔ اب بچی پیدا ہوئی ہے، اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بچی کی پرورش شروع کر دی، اس بچی کی پرورش کی، بچی بڑی ہوتی گئی۔ آپ اس کو حفاظت کے ساتھ ایک کمرے میں رکھتے تھے اور تالا لگاتے تھے کہ کوئی اس کے پاس جا نہ سکے، مگر جب اندر جاتے دروازہ کھول کے، تالا کھول کر کے، تو بچی کے پاس بے موسم پھل دیکھتے تھے، بے موسم پھل تھے۔ بڑے حیران ہوئے، بچی سے پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا کہ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بے موسم پھل، یعنی کہ ایک تو ان پھلوں کا موسم نہیں ہے، دوسرا وہ بیت المقدس کے آس پاس ملتے بھی نہیں ہیں، جیسے سردی کے زمانے میں گرمی کے پھل آ رہے ہیں اور گرمیوں کے زمانے میں سردی کے پھل آ رہے ہیں ان کے پاس۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی پرورش کی. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بچی کے پاس بے موسم پھل آتے ہیں، یہ بچی بڑی کوئی نایاب ہے. غلطی ہوئی جو آپ سے ایک اور مریم کا تذکرہ بھی ہے قرآن کریم میں. یہ حضرت مائی مریم ہی ہیں جن کو پالنے والے حضرت زکریا ہیں جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے. اور جب اب حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی. قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں ہے هنالک دعا زکریا ربہ، اور سورہ مریم میں ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ صورت دیکھی نا، اب ان کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، کاش میرے لیے بھی اولاد ہو. آپ بوڑھے ہو گئے تھے اور آپ کی اولاد نہیں تھی. اذ نادى ربه نداء خفیا، اپنے رب کو خاموشی کے ساتھ آہستگی کے ساتھ پکارنے لگے. قال رب انی وہن العظم، اے ربا میرے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، میرے سر کے بال سفید ہو چکے. ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور میں نے جب بھی آپ سے دعا مانگی ہے میں کبھی دعا مانگ کر ناکام نہیں رہا، بلکہ آپ نے میری دعا کو قبول کیا. فرمایا کہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا مجھے خوف ہے اپنے رشتہ داروں سے. کیا خوف ہے؟ کیونکہ میری تو اولاد نہیں ہے اور کوئی بیٹا نہیں ہے. اب میرے بھائی کے لڑکے ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ دین جو اللہ نے آپ نے مجھے دیا ہے اس دین کی حفاظت کر سکے، اس دین کا علم بلند کر سکے، ان کے لیے آگے محنت کر سکے. کوئی ایسا نہیں ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، میں اپنے بعد اپنے موالیوں پر جو ہے رشتہ داروں پر خوف محسوس کرتا ہوں. اور آگے فرمایا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ، ساری باتیں اللہ سے کر رہے ہیں. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ، اور میری بیوی تو بانجھ ہے. اور فرمایا کہ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اب آپ مجھے کوئی ولی وارث مجھے دے دیں. فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے کوئی وارث دے دیجئے، ہاں میرے لیے کوئی مددگار دے دیجئے. یرثنی، جو میرا وارث بھی ہو. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث ہو. مطلب میرا وارث ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو چیزیں مانگی. ایک اس کو میرا وارث یعنی جس طرح آپ نے مجھے نبی بنایا ہے اس کو بھی نبی بنا کر کے نبوت دے دیجئے. وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد بنی اسرائیل میں چلی آ رہی ہے، جتنے بھی نبی ہوئے وہ سارے کے سارے نبی اپنے قوم کے سردار ہوئے، تو آپ اس کو قوم کی سرداری بھی دے دیجئے. ہاں دونوں چیزیں مانگی، یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ، اور آپ اس کو اپنے پسندیدہ بندوں میں سے بنائیے، اپنے پسندیدہ بندوں میں سے. یہ دعا مانگ رہے اولاد کے لیے، یہ ساری دعائیں مانگی جا رہی. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اولاد دے دے، اے اللہ بیٹا دے دے. یہ دعائیں. کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹے ہیں تو بیٹی کی دعا کرے اللہ بیٹی دے دے. اس کے لیے کوئی صفات نہیں ہے. ہم کوئی یہ نہیں چاہتے اللہ نیک صالح فرما بردار، اللہ اپنی بھی فرما بردار ہماری بھی فرما بردار اولاد نصیب فرما، نیک بخت اور اولاد ہو خیر خواہی والی، یا اللہ تیری بھی فرما بردار ہو ہماری بھی فرما بردار ہو، خوبصورت اور خوبصورت ہو. یہ تمام صفات اس کی کچھ بیان نہیں کی جاتی، بس اولاد مانگی جاتی. نبیوں کا طریقہ اولاد مانگ رہے ہیں تو ساری چیزیں مانگ رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ ساری چیزیں ہماری رہنمائی کے لیے
اتاری ہے کہ اگر دعا بھی کس چیز کے لیے مانگنی ہے تو اس کے لیے نبیوں کا طریقہ تلاش کرو کہ نبی نے دعا مانگی ہے تو کس انداز سے مانگی. اللہ نے پوری دعا کو اس طرح نازل فرمایا اور فرمایا کہ ہاں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اللہ نے فرمایا ہم اس کا نام بھی رکھ رہے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ یحییٰ. اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ. اور اللہ نے فرمایا آگے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں لم نجعل له من قبل سمیہ، اس نام کے ساتھ آج تک اس سے کوئی پہلے نام رکھا ہی نہیں گیا. ایسا نام ہم دے، نام بھی ایسا رکھ رہے ہیں اس سے پہلے آج تک نہیں رکھا گیا، اس سے پہلے آج تک نہیں رکھا گیا. اب اللہ نے جو اولاد دی، پہلی صفت یہ بیان کی. اور سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، دعا کی اپنے رب سے، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے رب مجھے کوئی پاکیزہ اولاد عطا فرمائے. انک سمیع الدعاء، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. فنادته الملائکہ، پکارنے والے فرشتے نے پکار کر کے کہا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے کمرے میں، اپنے محراب میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے. اور کیا دعا تو مانگ لی، اب نماز پڑھ رہے تو اللہ نے فرشتہ بھیجا. فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى، اللہ نے آپ کے لیے یحییٰ کی خوشخبری دی بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا. اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کی پہلے سے تصدیق کریں گے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اس کے بعد فرمایا بکلمۃ من اللہ وسیدہ، اور فرمایا کہ وہ سردار بھی ہوگا. جس طرح دعا مانگی تھی نا، یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ میرا وارث بھی ہو اور قوم کا سردار بھی ہو، تو اللہ نے فرمایا وسیدہ، وہ سردار بھی ہوگا. وحصورا، اور عورتوں سے دور رہنے والا ہو. عورتوں سے دور رہنے والا ہونے کا مطلب اللہ نے یہ بیان فرما دیا قرآن کے اندر، مگر مفسرین نے لکھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورتوں کی خواہش ہی نہیں رکھتے ہوں گے، بلکہ نبی تو تمام جسمانی عیوب سے پاک ہوتے ہیں. وہ تمام جسمانی خواہشات کے باوجود عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوں گے. اللہ ان کے اندر یہ چیز کو ہٹا دے گا. ان کے اندر جسمانی خواہشات سب چیزیں ہوں گی مگر وہ متوجہ نہیں ہوں گے ان کے. یہ فرمایا. آگے فرمایا کہ وحصورا، ونبیہ، اور نبی بھی ہوں گے. حضرت دعا مانگی تھی یرثنی، میرا وارث ہو، یعنی میرے علم کا، میرے نبوت کا وارث ہو، تو اللہ نے فرمایا ونبیہ، وہ نبی بھی ہوگا. اور فرمایا ونبیا من الصالحین، اور وہ صلحاء میں سے ہوگا. صلحاء میں سے ہونا، نیک لوگوں میں سے ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. نبی تو نبی ہے، صالح ہوتے، مگر کوئی آدمی صالحین میں سے ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. نیک لوگوں میں شمار ہو جانا، صلحاء میں سے ہونا. اگر کسی کے کوئی مرید ہے، کوئی پیر صاحب اگر کہیں آ جائے کہ وہ تو بڑے صالح آدمی، نہیں وہ صالح کیا بول رہے ہیں آپ بھائی، وہ فلاں ہے، وہ علامۃ الدہر ہے، فلاں. صالح کیا مطلب نہیں سمجھ رہے. اللہ یہاں پر ہمارے ونبی من الصالحین، ساری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگی اب قبول ہو گئی. اللہ نے دعائیں قبول کر لی، فرشتہ بھی بھیج دیا. اور فرشتہ بھیجنے کے بعد فرشتے نے بھی بتا دیا، حیران، قال رب انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے لیے بیٹا ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقر، جبکہ میری بیوی تو بھانج ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں تو ایسا بوڑھا ہوں کہ جس کی ہڈیاں تک کمزور ہو چکی ہیں. نبی ہے، اللہ کے اوپر ایمان ہے، مگر ایک چیز بالکل
نہیں ہونا ہے انسان کے سامنے، اچانک ہو جائے اس طرح ہوگا، انسان حیران ابھی کیسے ہوگا جب صلاحیتیں نہیں ہیں، ساری چیزیں راستے مسدود ہیں، بیوی بانجھ ہے. اب یہ بھی سوچ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مجھے جوان کر دے یا میری بیوی کو جوان کر دے یا اللہ مجھے کسی اور عورت سے شادی کرنے کا حکم دے دے. مگر اللہ نے جب یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر کے انہوں نے کہا تو اللہ نے فرمایا قال کذلک، یہ معاملہ تو اللہ کے لیے آسان ہے. آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ کا وجود نہیں تھا، اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا، تو آپ سے آپ کی اولاد کا پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل، کیا مشکل. ہاں اللہ بانجھ سے اولاد دے دے، کیا مشکل ہے اللہ کے لیے. جس اللہ نے بغیر ماں باپ کے انسان کو وجود دے دیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے وجود دے دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے وجود دے دیا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جوڑے سے ایک وجود نہیں دے سکتا؟ اگرچہ وہ بانجھ ہے، اگرچہ وہ بوڑھا ہے، اللہ نے اولاد دی. اللہ نے فرمایا قال كذلك قال ربك هو علي هين، تیرے رب کے لیے یہ آسان ہے. ہاں ہمارے رب کے لیے کام تو آسان ہے. اور ہمیں قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، ہاں اللہ ایسے ہی، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں، جب چاہ لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی کیا نشانی ہوگی کہ میرے ہاں اولاد کا معاملہ ہو گیا. تو ہمیں قال رب اجعل لي آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا. اور سورہ مریم میں فرمایا کہ آپ اور 3 راتوں تک بات نہیں کریں گے، اور سورہ آل عمران نے فرمایا آپ 3 دن تک بات نہیں کریں گے. زبان ہوگی بات کر، اور آپ تسبیحات کر سکتے ہوں گے، نماز پڑھ سکتے ہوں گے، آپ گونگے نہیں ہوں گے، صحت مند تندرست ہوں گے، مگر اللہ آپ سے 3 دن کے لیے بولنے کی صلاحیت کو ختم کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاں اولاد کا معاملہ فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وہ چیزیں جو بالکل نایاب ہیں، جو نہیں ہو سکتی تھی اور دعائیں مانگی گئی، اللہ نے وہ کر دیا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ نابینا ہو گئے تھے یا نابینا پیدا ہوئے تھے، تو ان کی والدہ نے دعائیں مانگی، اللہ نے بینائی عطا فرما دی. بینائی عطا فرما دی. جب انسان توق کے ساتھ مانگتا ہے، لگن کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ دے دے. حجاج بن یوسف کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگ رہا ہے. پوچھا کیا مانگ رہا ہے؟ بولا آنکھیں مانگ رہا ہوں، نابینا ہوں. کہا کتنے سالوں سے؟ کہا اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں. فرمایا کہ میں طواف کر کے آؤں، اگر تیری آنکھیں نہیں آئی تیرا قتل کر دوں گا، اگر تیری بینائی نہیں آئی تو یہ قتل کر دوں گا. اب کیا حالت ہوگی اس حالت میں جب اس نے دعائیں مانگی، اللہ سے کیسا اضطراب ہوگا، کیسی بے چینی ہوگی، کیسی لگن ہوگی. ہاں اس نے دعائیں مانگی، اس کا طواف پورا ہوا، یہاں اس کی آنکھیں آ گئی. اس طرح ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، اللہ قادر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دی، تو انہوں نے دعا مانگی تھی. ہاں دعا مانگی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، فاستجبنا له، اللہ نے قبول کر لی. ووهبنا له یحییٰ، اور ان کو اولاد میں یحییٰ علیہ السلام دے دی. فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجا، اور ان کی بیوی کو قابل ولادت بنا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح انسان کی دعا کو قبول کرتے. انبیاء کی دعاؤں کا طریقہ کہ دعا پوری کس طرح مانگنی ہے. اگر آپ اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں تو کس طرح مانگ. تو حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے تو اللہ سے دعا مانگی، تو کیا دعا تھی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ نے صحت دی، فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی میں کے پیٹ میں چلے گئے، غموں میں تھے، اللہ سے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، غموں سے نجات دے دی.
اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی اولاد تھے، اولاد نہیں تھی، ہاں تو زکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین، بہترین وارث دینے والے آپ ہیں۔ فاستجبنا له، اللہ نے دعا کو قبول کیا، ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، ان کی دعا کو قبول فرما لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ جب انسان بیماری میں ہو تو بھی دعا قبول ہوتی ہے، غموں میں ہو تب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اولاد کے لیے مسائل میں ہو کہ اولاد نہیں ہے اللہ سے مانگے تو بھی قبول ہو، مگر مانگنے کے طریقے ہونا چاہیے، تڑپ لگن ہونی چاہیے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایسے موقع پر دعا مانگی جب دیکھا کہ مائی مریم کو بے موسم پھل مل رہے ہیں، تو اللہ سے کہا یا اللہ جب مائی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو ہم دونوں میاں بیوی کو تو بے موسم اولاد نہیں دے سکتا؟ تو اللہ نے اولاد سے نوازا۔ تو ہم نے علماء سے سنا، اور مجربات میں سے بہت زبردست عمل ہے اللہ تبارک و تعالی نے جن کو اولاد میں بیٹے نہیں دیے اور وہ بیٹوں کے خواہش مند ہیں، بہترین اور مجربات میں سے عمل ہے۔ کہا کہ ہر اذان کا جواب دے دیں، اذان کے بعد درود شریف پڑھیں، اور درود شریف کے بعد اذان کی دعا پڑھیں، اور دعا پڑھ کر کے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 7 دفعہ پڑھا کریں۔ ہر روز ہر اذان کے بعد اللہ اولاد میں سے بیٹے بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے۔